نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں جو کوئی آدمی صبح کرتا ہے، ہر شخص جو صبح کے وقت اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے. تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، یعنی اگر ایک دفعہ کہیں گے تو ایک جوڑ کا ہو جائے گا. ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے. یہ مسلم کی روایت ہے. اس میں الفاظ کیا ہیں؟ قال یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ. وہ تطلع الشمس یہاں صبح کا لفظ ہے، بات ایک ہی ہے، الفاظ فرق ہے. دوسری حدیث ہے، یہ بھی صحیح مسلم کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کے ہر انسان کو 360 جوڑوں پر پیدا کیا گیا. پچھلی حدیث میں ہر جوڑ کا لفظ ہے، یہاں تعداد بھی بتا دی گئی، اور سائنٹیفکلی بھی یہ پرووڈ ہے. 360 بونز ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت گن کے نہیں بتائی تھی، کیونکہ آپ کو پتا سب سے چھوٹی ہڈی کہاں ہے؟ کان کے اندر ہے. تو بڑی بڑی ہڈیاں تو ہم گن بھی سکتے ہیں کسی طرح، لیکن یہ سب وحی الہی سے پتہ چلتا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیغمبر ہونے کی دلیل ملتی. بس جو شخص اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، استغفر اللہ کہے اور مسلمان کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے. یہ چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں. پتھر، کانٹا، ہڈی، یعنی جو راستہ روکے، تکلیف دے، یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے، 360 جوڑوں کی گنتی کے برابر، یعنی 360 نیکیاں کرنی ہوگی لازمن. تو وہ اس دن یوں چلتا ہوگا کہ اس نے اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے دور کر لیا. اور اگر 360 نیکیاں نہیں کی تو اپنے آپ کو آزاد نہیں کرایا. یعنی جو شخص یہ صدقہ ادا نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو آگ سے آزاد نہیں کرتا. اب یہ جو بلاک بلڈنگ کی بات ہوئی تھی نا، تو یہ جتنے بھی کام ہے نا ان کے چھوٹے چھوٹے بلاکس بنا لیں، اگر ہو سکے تو 360 بلاکس بنا لیں، ورنہ ایک کام کو، یعنی ایک سبحان اللہ کو اگر 10 ٹائم ملٹیپلائی کر لیں تو وہ پھر یعنی 1 = 10 ہو جائے گا، تو پھر کم بلاکس بنے گے. تو یہ جتنے کام بتائے گئے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں، جو ہر جوڑ کا صدقہ بنتے ہیں اور جہنم سے آزاد کراتے ہیں، اگر ان کو ڈائریکٹ لکھ لیا جائے اور اپنے آپ کو چیک کرتا رہے انسان کہ اچھا یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ آج کی. ہو سکتا ہے کہ ہر روز آپ یہ سب نہ کر سکیں، لیکن ویرائٹی کے ساتھ ڈفرینٹ دنوں میں ڈفرینٹ چیزوں کو پلان کر لیں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، کل یہ کرنا ہے، لیکن 360 پورے کر رہے ہیں انشاءاللہ. پھر اسی طرح نماز، روزہ، حج اور اذکار بھی صدقہ ہیں. ابو اسود دؤلی کہتے ہیں کہ ہم ابو ذر رضی اللہ عنہ کے پاس تھے کہ انہوں نے کہا، صبح ہوتی ہے تو تمہارے ایک ایک کے جوڑ پر صدقہ لازم ہو جاتا ہے. یہ ہر ایک پر ہوتا ہے، اور ہر روز ایسے ہوتا ہے، یعنی کہ صرف once a week ہے یا once a month ہے، بلکہ ڈیلی صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے. صبح ہوتے ہی آپ کا وہ بل آ چکا ہوتا ہے، اب آپ نے اسے پے کرنا ہوتا ہے. چنانچہ اس کی ہر نماز، روزہ، حج، تسبیح، تکبیر اور تحمید صدقہ ہوتی. تو اس میں عبادات کو بھی شامل کر لیا گیا. پھر اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے. تو جب آپ یہاں پر آتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں اور ہر ایک کو سلام ہو جاتا ہے، تو یا گھر میں بھی آپ ایک کمرے میں جاتے ہیں، بچہ بیٹھا ہوتا ہے، اس کو سلام کرتے، وہ آتا ہے، وہ سلام کرتا ہے، آپ جواب دیتے، تو یہ دن میں کئی بار ہونا چاہیے تاکہ وہ بھی صدقات لکھے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کے ہر جوڑ پر صبح کے وقت صدقہ واجب ہوتا ہے. مسلمانوں کو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوئی جب آپ نے یہ فرمایا کہ ہر روز 360 چیزیں صدقے میں کیسے دیں. تو آپ نے فرمایا، تمہارا اللہ کے بندوں کو سلام کرنا بھی صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ پلانا بھی صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم کے بیٹے کے کل 360 جوڑ یا ہڈیاں ہوتی ہیں. یعنی پیچھے جوڑ کا ذکر ہے اور دوسری جگہ ہڈیوں کا ذکر ہے، بونز کا. اب آپ دیکھیں کہ جو بونز ہوتی ہیں وہ دو طرف سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو وہ دو طرف سے آ کے ملتی ہیں تو وہاں جوڑ بن جاتا ہے. تو اس طرح یہاں ہڈیوں کا بھی ذکر آ گیا. ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے. ہر اچھی بات صدقہ ہے. آدمی کا اپنے بھائی کی مدد کرنا صدقہ ہے. پانی کا ایک گھونٹ پلانا صدقہ ہے.
اگر یہ سارے کام آپ نہ کر سکیں، مثلاً آپ بیمار ہیں، تھکے ہوئے ہیں، گھر میں بند بیٹھے ہیں، کسی کو سلام کرنے کا موقع نہیں، کوئی موقع ہی نہیں، نہ کسی کی مدد کرنے کا، نہ کسی کے آنے کا، نہ جانے کا، نہ اور کچھ کرنے کا، تو بھی پریشان نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ایسا بتایا جو ایک عمل سارے جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہوتی ہے تو ابن آدم کے جوڑ جوڑ پر صدقہ لازم ہو چکا ہوتا ہے، چنانچہ اس کا اپنے ملنے والوں کو سلام کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا یعنی امر بالمعروف صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے، راستے سے اذیت والی چیز کا دور کرنا صدقہ ہے، اور اہلیہ سے ہم بستر ہونا صدقہ ہے. اب کتنی چیزیں ہو گئی، یعنی اس میں سلام، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، اذیت والی چیزیں ہٹانا، شوہر کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا، یہ سب نیکی ثواب کے کام ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا شخص جو بالکل ہی اکیلا رہتا ہو، بعض لوگ ہوتے ہیں بالکل سنگل رہ رہے ہوتے ہیں اور کہیں بھی ان کا کسی سے کوئی انٹریکشن نہیں، آنا نہیں جانا نہیں. بعض اوقات انسان جب ینگ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو بہت سے کام بھاگ دوڑ کے کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے میل ملاقات بھی رکھتا ہے، آنا جانا. لیکن جو جو بڑھاپا آتا جاتا ہے، انسان بیڈ ریڈن ہو جاتا ہے، بعض اوقات ہوش ہی نہیں اتنی ہوتی، صدقہ تو واجب ہوا چلا جاتا ہے. پھر کیا کرے؟ وہ ایک چیز کی عادت بنا لے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور فرمایا ان سب سے، یہ سارے کاموں کو محیط کرتی ہیں چاشت کی 2 رکعتیں. بس اس کی عادت ڈال لیں، پکی عادت ڈال لیں، باقی پھر ایکسٹرا ہو جائے گا، نفل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جوڑوں کا صدقہ واجب ہے. تو جب آپ نے واجب ادا کر لیا، کس سے؟ یعنی یہ نہ کہیے کہ چاشت کی نماز واجب ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، ٹھیک ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، بات کو اچھی طرح سمجھے کہ چاشت کی نماز تو نفل ہی ہے، لیکن جوڑوں کا صدقہ واجب ہے. اب اگر آپ نے چاشت کی نماز کے ذریعے اپنا واجب ادا کر لیا تو باقی آپ سلام کریں یا امر بالمعروف یا نہی عن المنکر یا جو کچھ بھی کریں، وہ سب کیا ہو جائیں گے؟ ایکسٹرا نوافل ہو جائیں گے، وہ ایکسٹرا نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. تو اب چاشت کی رکعتیں 2، 5 منٹ لگتے ہیں صرف. اب یقین کریں کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے رہیں، اتنی دیر قرآن مجید پڑھ لیں، صبح شام کے اذکار کر لیں اور چیزیں کر لیں اور پڑھ کر ہی اٹھیں تو کیا ہی کہنے. اور اگر وہاں نہیں وقت ملا اور آپ جاب پہ جا رہے ہیں، کام پہ جا رہے ہیں، رستے میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے پڑھ لیں. نوافل جو ہیں وہ سواری پر بھی پڑھے جا سکتے ہیں. ایون دو اگر آپ ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اشاروں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ کوئی اور ڈرائیو کر رہا اور آپ بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفل سواری پہ پڑھنا ثابت ہے. اس میں کوشش کرنی چاہیے کہ جب شروع کر رہے ہو تو اس ڈائریکشن سے شروع کریں کہ جہاں سے آپ قبلے کا تعین کر سکیں. لیکن اگر کسی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا تو آپ جتنی گردن موڑ سکے اتنی موڑ کے وہاں سے شروع کر کے پھر جدھر سواری جا رہی ہے اس طرف چلتے جاؤ. ورنہ ہمیں پتا ہوتا ہے نا کہ میں گھر سے اس روڈ پر یہاں تک پہنچوں گی تو قبلے کا رخ آ جائے گا، کبھی سیدھا آ جاتا ہے تو کبھی تھوڑا سا اینگل پہ ہوتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن بس اپنی ہیبٹ بنانے کی ضرورت ہے. اور بلیو می، جب یہ ہم صدقہ اپنا دے دیتے ہیں نا، اتنی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے، یوں لگتا ہے کہ اب کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں دے گی. سارے رنج، غم، دکھ، تکلیفیں، پریشانیاں سب آؤٹ. تو یہ ایک بہت بڑا بوجھ انسان سے اٹھا دیتا ہے، یہ ہٹا دیتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بس نیت کر لینے کی ضرورت ہے، عادت بنانے کی ضرورت ہے، مشکل کچھ بھی نہیں. مجھے یاد ہے جب الہدیٰ شروع ہوا تھا تو فرسٹ بیچ کے ساتھ ہم نے کلاس میں پریکٹس کی تھی کہ ہم جب اسٹوڈینٹس آ جائیں تو پہلے پڑھ لیں نوافل، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں. اب اس بیچ کی میں دیکھتی ہوں، کہیں بھی میں دیکھتی ہوں ان کو، ہمیشہ مجھے نظر آتا ہے وہ بچیاں ابھی تک پڑھ رہی ہوتی، کبھی ٹریول کر رہے ہیں کہیں ہوں. بلکہ ہم لوگ اکٹھے ٹرکی ٹرپ لے کر گئے تھے تو وہاں میں روزانہ نوٹ کرتی ہوں، اتنی مجھے خوشی ہوتی ہے، حالانکہ ان کے میرے خیال 1 سال گزر چکا تھا ان کا کورس ختم ہو، کہ وہ ایئرپورٹ پہ اگر وہ لاؤنج میں بھی ہے نا تو وہاں بھی شروع کر رہے ہیں، کہیں بھی ہیں. وہ پورے 14 دن ہم لوگ بہت جگہ اکٹھے ٹریول کیا، ہر جگہ وہ صبح سویرے کھڑے ہو جاتے تھے ماشاءاللہ. تو بس صرف یہ کہ عادت بنانے کی دیر، کچھ دن اگر سب یہ اپنے اوپر لازم کر لینا کہ اگر گھر میں نہیں بھی ٹائم ملا تو کام پر گئے ہیں 5 منٹ پہلے پہنچ جائیں اور کام شروع کرنے سے پہلے اپنا 2 نفل پڑھ لی اور اس کے بعد کام شروع کر لیا، یا راستے میں پڑھ لی یا گھر میں ہی، بس صرف ارادہ کرنے کی دیر. لیکن اس سے آپ اپنی زندگی میں ایک واضح فرق محسوس کریں گے. تو اب حدیث کی شرح کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے حدیث کے شروع میں ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور فرمایا کل سلامہ من الناس علیہ صدقہ. تو اس میں ایک لفظ سلامہ ہے
اور الناس اور علیہ، علیہ کا مطلب اس کے ذمے ہے، اس پر واجب ہے. تو سلامہ جو ہے وہ جوڑوں کو کہتے ہیں، اور ایک قول میں ہڈیاں بھی مراد ہیں. دونوں صورتوں میں معنی ایک ہی ہے، اختلاف نہیں، کیونکہ ہر ہڈی دوسری ہڈی سے فاصلے کے ساتھ جدا ہوتی ہے، اور شکل اور قوت اور دوسرے کاموں میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہے. ہر ہڈی کا الگ کام بھی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مثلاً جو بازو ہے ہمارا، یعنی بازو کا اوپر والا حصہ جو ہے وہ نیچے والے حصے سے مختلف ہے، جو نیچے والا حصہ ہے وہ ہاتھ سے مختلف ہے، جو ہاتھ ہے اس میں سے ہر انگلی مختلف ہے، ہر ایک کا سائز. تو اگر آپ اسکیلیٹن کو دیکھیں، غور سے آپ دیکھیں، تو ہر ہڈی کا شکل، ڈیزائن اور اس کے جوڑ اور وہ ان کی اپنی اپنی ایک ترکیب ہے. تو 360 صدقے کیوں؟ کیونکہ ہر ہڈی الگ فنکشن کر رہی ہے، ہر ہڈی الگ طور پر آپ کی خدمت کر رہی ہے. اور اس میں سے جب کوئی ایک بھی نکال دی جائے تو سوچئے کہ کیا ہو. کوئی ایک ہڈی سوچیے جس کو نکال دیا جائے. نکالنا تو کیا، جب وہ دکھنے بھی لگے، کوئی جوڑ دکھنے لگے یا سٹف ہو جائے تو سارے کام رک جاتے. پاؤں کی ہو یا گھٹنوں کی ہو یا کولے کی ہو یا کمر کی ہو یا موہرے ہوں یا گردن کی ہو یا ہاتھ کی ہو یا کان کی ہو، کہیں کوئی کمی بیشی سارے کام کو معطل کر کے رکھ دیتی ہے، پورے جسم کو بیلنس بگڑ جاتا ہے. تو اس لیے ہر ایک کا حق الگ ہے، تو ہر ایک کو اس کا حق دینا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنو آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہوتا ہے. یہاں اعضاء کا لفظ بھی آتا ہے، لمس کا بھی. اور یہ یاد رکھیے کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان سب پر عمومی طور پر لفظ صدقہ بولا جاتا ہے. یعنی ایک صدقہ وہ جو مال کا ہے اور ایک ہر نیکی صدقہ ہے. اور کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز صبح سویرے جب سورج نکل آتا ہے، یعنی سورج کے نکلنے کے ساتھ ہی صدقہ واجب ہو جاتا ہے. یعنی ہر چیز کے ٹائمنگز ہوتے ہیں نا، تو اس صدقے کے وجوب کے یہ ٹائمنگز ہیں. تو ایک دن میں 360، تو ایک ہفتے میں کتنے ہو گئے؟ ایک ہفتے میں کتنا ہو گیا؟ 7 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، تقریباً 2520. اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے نیکی کے ہر کام کو صدقہ شمار کر کے ہمارے لیے آسانی پیدا کر دی. ورنہ اگر اس کو صرف مال کے ساتھ کہا جاتا کہ مال دے کے کریں، یا پھر صرف کوئی خاص ذکر بتا دیا جاتا تو پابندی کتنی مشکل ہو جاتی.